السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت و خواتین اسلام، در حقیقت پوری دنیا میں اسلام ہی سب سے زیادہ انسانیت نواز اور غریبوں کا ہمدرد مذہب ہے، اور اسلام کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان خصوصاً مسلمان کے اندر خیر خواہی اور سخاوت کا ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے، اگرچہ خود سخت ضرورت میں مبتلا ہو۔ اس کی نظروں میں دولت وسیلہ اور ذریعہ، منزل اور انتہا نہ ہو، پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ اسے عزت و مرتبے کی لالچ ہو، نہ ہی داد و دہش کی کوئی پرواہ ہو۔ برادران اسلام و خواتین ملت، اسلام غریبوں کے لیے مالداروں کی دولت میں حصہ داری ہی نہیں بلکہ حقداری بھی قرار دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی شکل میں اس کی مخصوص اور معقول مقدار مقرر کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جو ایک طرف اللہ کا حق ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں کوتاہی کرنے والا اللہ اور بندے دونوں کی حق تلفی کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ برادران ملت و خواتین، غریبوں اور مسکینوں کی امداد اور ان کی پرورش یہ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے جو رب کا نائب اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا احساس ایسا بیدار ہو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت اور ہمارے دل کی ٹیس اور چبھن بن جائے۔ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اس لیے خدا کی طرف سے غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ در حقیقت مال و دولت اللہ تعالیٰ کی زبردست نعمت ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ہم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ملک کے مختلف علاقوں میں راستوں اور سڑکوں پر غریب غربا پڑے ہوں گے جو نان شبینہ کو ترستے ہوں گے، ایسے بیمار ہوں گے جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ایسے ننگے بدن ہوں گے جن کے تن پر کپڑا نہ ہوگا، دل شکستہ یتیم اور بیوائیں ہوں گی جن کا ہمدرد اور غمخوار کوئی نہ ہوگا، عمر رسیدہ بوڑھے اور بڑی فیملی والے افراد ہوں گے جن کی پریشانی بیان سے باہر ہے۔ مجھے یقین ہے اور میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن خدا ہم لوگوں سے جواب طلب کرے گا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، آج کی مجلس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غریب اور مسکین خدا کا کنبہ ہیں۔ الخلق عیال اللہ،
اور مالدار اللہ کی دی ہوئی دولت کے نگراں اور امین ہیں، اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ جس کا روپیہ ہو اسی کے اہل و عیال پر اسے خرچ نہ کیا جائے۔ چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا، اے بنی آدم، میں تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا، میں کیسے آپ کو کھانا دیتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو خبر نہیں، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، اگر تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میرے پاس پہنچتا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اس وقت ہماری خصوصی امداد، ہماری خصوصی دستگیری اور ہماری خصوصی توجہ کے سب سے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو سخت ضرورت اور محتاج رہتے ہوئے بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ اگر ایک درد مند اور ہمدرد مسلمان اپنے شہر اور اپنے پڑوس میں ایسے ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کو تلاش کرے گا تو اسے نظر آئے گا کہ کتنے ایسے گھر ہیں جن کی چار دیواری میں بند رہنے والے اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ فاقے سے ان کے چہرے غم زدہ و پژمردہ اور جسم لاغر اور کمزور ہوتے۔ ایسے خوددار اور غیرت مند اللہ کے بندے اور بندیاں فقر و فاقہ اور غربت و تنگ دستی کی وجہ سے مرنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے اپنی مصیبت کا رونا نہیں روتے۔ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، لہذا موجودہ حالات میں ایسے لوگوں کی امداد اور دستگیری وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، موجودہ حالات میں بھلا اس سے بڑھ کر حق تلفی اور ناحق شناسی اور کیا ہوگی کہ قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور قریب سے قریب رشتہ داروں کو اور غیرت مند پریشان حال لوگوں کو بلکتے اور ایڑیاں رگڑتے دیکھا جائے، اور وسعت کے باوجود اور سہولت کے باوجود ان کی دستگیری اور امداد نہ کی جائے، اور کیا انہیں یوں ہی گھٹ گھٹ کے مرنے دیا جائے؟ موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبی کی وجہ سے آباد گھر ویران ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور انسانیت کا جامہ اتار کر خون آشام درندہ بنتا جا رہا ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، در حقیقت خیر خواہی اور باہمی ہمدردی وہ جوہر ہے جسے اپنا کر بندہ خدا کی مرضی اور جنت میں انبیاء و صلحاء کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکے گا، اور مادی فائدہ یہ ہوگا کہ تنگ دستی اور ناداری کی لعنت سے دنیا پاک ہو سکے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات لغزشوں کو اس طرح زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی خیرات کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، موجودہ حالات میں ہمیں بیش بہا اور گراں قدر خیرات و صدقات کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مقابلے میں سونے چاندی کی ڈھیر، مال و دولت کی کثرت
اور دنیا کی ہر چیز ہماری نظر میں بیکار اور بے حیثیت ہے۔ آخر میں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے مخلصانہ اور خیر خواہانہ گزارش ہے کہ وہ اس سال ماہ رمضان کی کوئی خریداری ہرگز نہ کرے، بلکہ اس سال عید نہایت سادگی کے ساتھ منائیں۔ بغیر خریداری کیے بھی ہم سادگی کے ساتھ عید منا سکتے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو نازک حالات ہیں اس میں سادگی کے ساتھ ہی عید منانا بہتر ہے۔ اس سال عید کی خریداری نہ کر کے خیر خواہی کے اس مبارک مہینے میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس حقیقت کو بھی ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں ذہن میں رکھیں کہ بغیر کچھ خریدے بھی ہماری عید ہو سکتی ہے۔ نیا کپڑا پہننا ہی عید کے لیے لازم اور ضروری نہیں، بلکہ حقیقی عید ماہ مبارک میں تقوی اختیار کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ برادران اسلام و خواتین ملت، اخیر میں ایک بہت ہی اہم اور خصوصی گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں NPR، CAA اور NRC سے نجات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام اور التزام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں کی، محتاجوں کی، پریشان حال لوگوں کی امداد کرنے کی اور دستگیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کے تمام عبادات و اعمال کو قبول فرمائے۔